رکھا ہوتا ہے یا اور قابل احترام عبارتیں ہوتی ہیں، ان کو جلا دینا بالکل اس نیت سے کہ بے ادبی ختم ہو جائے، یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو قرآن میں سمجھا کہ ان کو نہیں رہنا چاہیے، ان کو طلب کر دیا، مگر کیا کریں، لوگ ہیں جاہل، وہ اگر جلا رہا ہوگا یہ قرآن مجید کے پرانے اور آگ کوئی ملا کھڑا ہو جائے گا اسپیکر پر اور قرآن جلا دیا گیا، بے وقوف لوگ آئیں گے سوچے سمجھے بغیر اس کا گھر جلا دیں گے، مار دیں گے، تو اس سے بچنے کے لیے پھر یہ دفن کر دے یا اور کچھ، ورنہ جلانے میں کوئی حل نہیں، جلانا اس نیت سے نہیں کہ بے ادبی کرنا، وہ تو بے ادبی ختم کرنے کے لیے کہ پاؤں کے نیچے آئے گا یا کہیں اور جگہ جائز۔ یعنی پانی کا ایسا کنواں کہ جس کو استعمال نہ کیا جاتا، کئی قبرستانوں میں ایسے بھی ہیں کہ لوگ وہاں پھر بوریوں میں ڈال کر دفن، چلو وہ بھی اچھا طریقہ۔ ٹھیک، جزاکم اللہ خیر۔ مولانا ایک سوال ہے کو ایجوکیشن کے حوالے سے، کیا مرد اور عورت آمنے سامنے بیٹھ کر اسلامی تعلیمات کے حوالے سے کچھ ایک دوسرے سے رہنمائی لے سکتے ہیں؟ اسلامی تعلیمات ہوں یا دوسری ہوں، آمنے سامنے مرد اور کا بیٹھنا فتنہ سے خالی تو نہیں نا، خرابیاں ہیں اس میں، کوئی بھلا نہیں نتیجہ ایسے نکل سکتا۔ اتنے ٹیچر ہیں جن کے ساتھ بچیوں نے اسی طرح اغوا کر کے لے گئے پروفیسر استاد، انہوں نے شادیاں کر لی، یہ خرابیاں اخباروں میں آتی رہتی ہیں۔ ہاں کوئی قابل اعتماد بوڑھا یا نیک آدمی ہو، وہاں بھی کوئی ایسا سامان ہو کہ خطرہ نہ ہو، بہت سی بچیاں ہو یا ان کے گھر کا بھی آدمی کو اور ساتھ ہو، بہرحال بہت احتیاط چاہیے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ایک حدیث مبارکہ کے حوالے سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ جو امت میں سب سے زیادہ قابل احترام خواتین ہیں، اللہ کے رسول کی بیویاں، جن کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، جو مائیں ہیں امت کی، جن کے بارے میں نکاح تک کہا کہ حضور کے بعد سوچا تو جہنمی ہو جاؤ گے، ہاں، ان کو بھی حکم ہوا کہ ان سے جس نے کوئی چیز مانگنی ہے وہ پردے کے پیچھے سے مانگے، ہاں، اور اللہ نے وہاں کہا اس سے تمہارے دل بھی پاک رہیں گے، ان کے دل، بیویوں کا بھی کہا ان کے دل، یعنی اتنا خطرہ ہے کہ آمنے سامنے آؤ گے تو تمہارے دل بھی خراب، تمہارے اور ان کے دل ہے، حضور کی بیویوں کے پاک رہنے کا یہی قرآن کے لفظ۔ اس لیے اب جو لوگ مقابلتیں کرتے ہیں، نہیں کوئی نہیں، ٹھیک ہے، نیت ٹھیک ہونی چاہیے، حرامی نیت سے اچھی ہو سکتی، صحابہ کرام ہیں، وہ مائیں ہیں، نہیں ایسی باتیں شیطان سکھاتا ہے، ہجرم محجورہ، پڑے پڑے پڑے، ڈینجر لکھنا چاہیے کہ خطرہ خطرہ خطرہ، بہت دور۔ اللہ نے جو حدیں لگائی ہیں، اللہ سے زیادہ کون ہمیں جانتا، ہماری ایک ایک رگ کو جانتا کہ کہاں شیطان بیٹھا ہوا، وہ دعائی دے رہا کہ نہ کرو یہ کام، پڑے رہو۔ کتنے ڈوب گئے، جو رپورٹنگ ہوتی ہے تو لوگ جانتے ہیں 100 میں سے ایک آدھا کیس، ورنہ بدنامی کے ڈر سے لوگ چھپا لیتے، انگنت بائی مچی ہوئی اسی وجہ سے کہ احتیاط نہیں کی۔ اب یہ اللہ نے جو پابندی لگائی اللہ کے رسول نے کہ سفر حج بھی نہ کرے کوئی عورت جب تک محرم ساتھ نہ، اب جعلی محرم بن رہے کہ یہ میرا باپ ہے، یہ میرا بھائی ہے، خواب خواہ کاغذوں میں لکھ رہے، کچھ نہیں رکھتا، وہ کئی خرابیاں نکلی۔ اسی شہر میں لوگوں نے دیکھا کہ حافظ قرآن عورت بھی پڑھی لکھی حاملہ ہو کے آ گئی، بہن بھائی بن گئے، کوئی فائدہ نہیں۔ جو اللہ کے دین کی مخالفت کرے گا نتیجہ برا، بہتری اسی میں ہے جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے بتایا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ایک حدیث مبارکہ کے حوالے سے بھائی نے پوچھا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ من سنہ سنتن حسنتن فی الاسلام یا سیئتن، تو اس کے بارے میں ذرا وضاحت فرمائیں۔ یہ حدیث بہت وضاحت طلب ہے، کیونکہ اس سے بڑا فتنہ جو ہے اس نے جنم لیا کہ دین میں نئی نئی باتیں لوگ نکالتے جا رہے ہیں جس کو بدعت کہتے ہیں، اور اسی حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جو اسلام میں ایک اچھا طریقہ کرے تو جو اس کو بعد میں بھی اپنائیں گے ان کا ثواب بھی اس کو ہوگا، جو برا طریقہ کرے گا اس کے کرنے والے بعد میں اس کا گناہ بھی ہوگا۔ اس سے نکال لیا کہ وہ طریقہ خود گھڑے، نیا نکالے، یہ معنی نہیں ہے، طریقہ پہلے ہی ہے دین کا، مگر کسی علاقہ میں نہیں چل رہا، کسی مسجد کے نمازی نہیں کر رہے، ایک شخص نے اس پر عمل شروع کر دیا، یہ لوگوں کو بتایا، لوگ کرنے لگے، وہ بات تھی کہ جس نے دین کے ایک نیک طریقے کو چالو کیا، طریقہ پہلے اسلام میں، کیونکہ اس کا پس منظر جو ہے حدیث پاک میں وہ کیا، حدیث پاک یہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کے پاس ایک قبیلہ کے لوگ آئے، مسافر، پھٹے ہوئے کپڑے تھے، بری حالت ان کی فاقوں سے، حضور نے ان کی حالت دیکھ کر خطبہ دیا کہ لوگوں ان کی مدد کرو، تو کوئی اثر نہ اتنا ہوا، حضور کو غم ہوا کہ لوگوں نے کوئی توجہ ہی نہیں۔ اتنے میں ایک شخص اٹھا
وہ گھر گیا اور ایک تھیلی جو تھی نا روپیوں سے بھری ہوئی وہ لے کر آیا، بڑی مشکل سے اٹھا کر لایا. اس نے لا کر جب ڈھیر کی تو اور لوگ بھی دینے لگے، ڈھیر لگ گیا. حضور کا چہرہ بس سونے کی طرح دمکنے لگا. تو وہاں آپ نے فرمایا کہ من صلی فی الاسلام سنت حسنہ، جو ایک اچھا طریقہ اسلام میں شروع کر دے. یہ طریقہ من گھر تھا خیرات کرنا، یہ تو پہلے ہی دین تھا، مگر پہل اس نے اس مجلس میں کی. تو آپ نے فرمایا جو پہل کر دے بعد والے پھر جو ان کا ثواب بھی اس کو برابر ملتا. حدیث کا آغاز تو یہ صحیح مسلم میں پڑھ لیں. وہ بدعتوں کی کب بات تھی کہ نئی صلاۃ نکال لو، نئی نمازیں نکال لو اور قبروں پر اذانیں نکال لو تو حوالہ اس حدیث کا دے لو. یہ حدیث پاک کے ساتھ ٹھٹھا ہے، ایسا نہیں ہے. طریقہ ہے دین میں، مگر کیسے علاقے میں نہیں کرتے لوگ، یا کسی طالب علم کو نہیں پتا، استاد نے سکھایا شروع ہو گیا پھر یہی ثواب ملے. برا طریقہ بھی رائج کر لیا. کسی گاؤں میں قتل نہیں ہوتا تھا، ایک نام راز نے قتل کر دیا، اب چال چل پڑی اور قتل ہونے لگے، گناہ ہوگا. جیسے قابیل کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اب جتنے قتل ہوتے ہیں ہر قتل میں سے ایک گناہ اس کے ذمہ لکھا جاتا ہے کہ اس نے ہی سن قتل. وہاں بھی لفظ یہ کہ قتل کی سنت تو اس نے جاری کی. ویسے حدیث پاک سے کوئی نہ نکالے کہ نئی نئی بدعتیں جائز ہیں. یہ دین کی بات ہے کہ اگر کسی مسجد میں نہیں، کسی محلے میں، تو جو چالو کرے گا اس سنت کو بالکل اس کے بعد والوں کا بھی مولانا. چونکہ ہمارا وقت ختم ہونے والا ہے تو دو چھوٹے چھوٹے سوالات آپ کی نظر کرتے ہیں کہ کسی آفت سے بچنے کے لیے، جادو ٹونے سے بچنے کے لیے قرآن کریم کی کسی آیت مبارکہ کو تعویذ کی شکل کے اندر بازو کے اوپر باندھنا یا گلے کے اندر لٹکانا، اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ یہ تعویذ وغیرہ بنا کر گلے میں لٹکانا یا بازو پر باندھنا بالکل جائز ہے. کوئی یہ بدعت نہیں، نہ اس میں کوئی حرام اور ناجائز ہے. کوئی آدمی نہیں باندھتا تو کوئی یہ فرض واجب بھی نہیں ضرور باندھے، مگر جائز ہے. صحابہ کرام اور تابعین سے چلا آ رہا ہے. جو حدیثیں سناتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو تمیمہ باندھے گا وہ یہ ہے، یہ وہ سمجھتے نہیں. اگر ابن منظور کی پڑھتے لسان العرب پتہ چلتا، وہ لکھتے ہیں لغت عرب میں سب سے بڑی کتاب کہ جو لکھی ہوئی عبارتوں کو، تعویذوں کو تمیمیں کہتے ہیں، یہ جاہل ہے، نہ انہیں عربی کا پتہ نہ دین کا. وہ عبارتیں نہیں ہوتی تھیں، وہ تو گھوگے، من کے، ہڈیاں، جانوروں کی ٹانگیں، کسی کا پر. مشرک سمجھتے تھے کہ یہ پتھر باندھنے تو یہ فائدہ ہوتا. وہ ظاہر بات شرکی ہے. یہ تو درخواست ہے اللہ کے نام پڑھ کر پھونک دے یا لکھ لیں کہ اللہ بیمار ہوں شفا دے، ہر وقت لٹکائے پھرتا، اس میں کوئی برائی. اس لیے امام ابن تیمیہ، ابن قیم سب لکھ کے زیادہ بعد میں تعویذ لکھے ہیں کہ اس کے لیے یہ لکھو. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں، نواب صدیق حسن، مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے نیک لوگ یہ کرتے ہیں. کوئی نہیں کرتا نہ کرے. ہم کب کہتے ہیں کوئی خمیرہ نہیں کھاتا، ارکے گلاب نہیں پیتا، نہ پیے، مگر اس کو برا نہ جانے. یہ علاج ہے اور بہت اچھا علاج ہے، اس کو نہیں ہے غلط کہنا چاہیے. مولانا آخری سوال آپ سے ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. تو اب جہاں بھی جاتے ہیں تو نیچے لکھا ہوتا ہے کہ جامع مسجد اہل حدیث یا جامع مسجد اہل سنت والجماعت. تو اس کی کیا شرعی حیثیت؟ شرعی حیثیت جو ہے، اگر یہ تو آدمی کو نماز پڑھنے سے بعض اوقات روکنے والی بات ہے کہ جب فرقہ پرستی اس حد تک جا چکی ہو تو آدمی نام دیکھ کے اپنے قدموں انہی قدموں پہ لوٹ آتا ہے. یہ لکھنا جو ہے اس کی ضرورت اس لیے پڑ گئی کہ لوگوں نے قبضہ گروپڑے نا ایک دوسرے کی مساجد پر قبضے کرنے شروع کر دیے. پتہ ہے کہ فلاں گروہ نے بنائی ہے، ان کا یہاں انتظام ہے. نماز سے وہ روکتے نہیں کسی. کوئی نماز سے روکے نا پھر تو ہے جرم کہ ہم نے لکھ دیا دوسرا نہ آئے. کئی مساجد میں میں نے دیکھا ظالموں نے لکھا ہوا کہ اس کے علاوہ اگر کسی دوسرے گروہ کا آدمی یہاں آئے گا تو وہ اپنی جان کا خود ذمہ دار. خود میں نے پڑھا. یہ تو ہے بے ایمان لوگ. کسی کو حق نہیں ہے اللہ کی مسجدیں جو روکے نہیں. باقی اس لیے کہ کوئی جھگڑا نہ یار کھڑا کر دے، کل ثابت کرنا پڑے کہ یہ ہماری مسجد ہے، لکھوا دیتے ہیں کہ یہ حنفی بریلوی حنفی، اس میں ضرورت سے جائز بھی، مگر یہ کہ نماز نہ پڑھنے دیں. یا جو پڑھنا چاہتا ہے وہ سمجھے ہو اس پر تو یہ میں نہیں اس مسجد میں داخل ہوں گا، یہ ان کا قصور ہے. روکنے والوں کا یا اندر نہ داخل ہونے والے کو سب کو بلا جھجک ہر مسجد میں جانا چاہیے. ساری مسجدیں مسلمانوں کی ہیں. اور یہ بھی کرنا چاہیے کہ جو بھی نماز پڑھا رہا ہے